جی اچھا، عباسی خلیفہ موسیٰ ہدی کے غلام تھے، آزاد ہوئے، اور ان کا جی تعلق کہاں سے بتایا جاتا ہے؟ ان کا تعلق سرزمین ہند کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، لیکن ان کے اصل نہ نام کا پتہ ہے، نہ ان کی جائے ولادت کا، نہ جائے پرورش کا ملتا ہے۔ اچھا صحیح۔ تو اب آپ ٹھیک ہے بتائیے ان کی شاعری کے بارے میں، کیا کس بارے میں یہاں ان کی شاعری ہے؟ پھر صبر عند الفراق کا کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے مثلا کہ فرقت، اپنے فراقت یار میں یہ اپنے شاعری لکھ رہے ہیں۔ ان کے دو اشعار ملتے ہیں جن کو ذکر کیا ہے ہاں جی برکت فی الاخبار شعراء میں، ہاں جی ابن جرا نے ان کو اپنی کتاب میں لیا ہے۔ جی جی بتائیں۔ تو یہ کہتے ہیں یا نفس صبرن لا تہلکی یأسن، یہ ان کا پہلا شعر ہے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ اے نفس صبر کر، لا تہلکی یأسن، ہلاک نہ کر مایوسی کو، اس مایوسی کے ساتھ، نا امیدی کے ساتھ۔ آگے کہتے ہیں قد فارق الناس قبل کن ناسن، کہتے ہیں بے شک یہ لوگوں سے جدا تم سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ ہاں جی صحیح۔ آگے کہتے ہیں صبرن جمیلن، صبر جمیل کر، فلسطی اولا من، کہ تو پہلا نہیں ہے جو عورتہ الزائنون و سواسن، وہ پہلا نہیں ہے۔ آپ کی آواز میوٹ ہو گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو تو پہلا نہیں ہے جس کو چھوڑنے والوں نے پریشانی وراثت میں دی ہو۔ میم میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آ گئی، اب بیچ میں مس ہو رہی تھی، آ گئی ہے۔ ہاں جی بولیں۔ صبرن جمیلن، صبر جمیل کر، فلسطی اولا من، تو پہلا نہیں ہے، عورت الزائنون و سواسن، کہ جی جس کو کوچ کرنے والوں نے، جدا ہونے والوں نے پریشانی وراثت میں دی ہو۔ صحیح۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اب یہاں پہ؟ یہ یہاں پہ شاعر اپنے نفس کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، اپنے دل کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے میرے دل تو صبر کر، نا امیدی کا لبادہ اتار دے اپنے آپ کو، یعنی کہ نا امید نہ کر، مایوس نہ کر۔ کہتے ہیں قد فارق الناس، کہتے ہیں پہلے بھی لوگوں سے جدا ہوتے رہے ہیں، کہ یہ دستور زمانہ رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں سے جدا ہوتے رہے ہیں، یہ نہیں کہ تو پہلا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اگر صبر جمیل کر، فلسطی اول من عورتہ زائنون و سواسن، یہاں پر شاعر اپنے آپ کو، خود کو اور مزید تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تو پہلا نہیں ہے جس کو لوگ چھوڑ گئے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت میں بھی ہے، انسانی نفسیات میں بھی ہے کہ اگر کوئی دوسرے کو مصیبت میں دیکھ لے اور اس کو دیکھ کر خود کو تسلی دیتا ہے کہ تو پہلا نہیں ہے، کوئی جو اس مصیبت میں مبتلا ہے اور بھی تو اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ کہتے جب انسان اس حالت میں اپنے آپ کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دیتا ہے تو وہ خود کو مثلا کہ تسلی میں پا لیتا ہے۔ اس کے بارے میں کہ کوئی تو پہلا قول کسی کا، کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہو، کوئی شعر آتا ہو اس حوالے سے جو شاعر نے کہا ہے؟ نو میم۔ ابھی آپ نے وہ آپ شعر پڑھا نہیں تھا ذکر اللہ، کون سا میم؟ جو جریر نے اپنی بیوی سے کہا تھا، یعنی اس کی مرثیہ نگاری میں جب وہ شاعری کر رہا تھا، اور آپ کو جریر کا دیکھا بھی آپ نے ہوگا کہ میں نے دوبارہ وہ لیکچر سینڈ کیا اس لیے کہ وہ امپورٹنٹ تھا بہت۔ تو شاعر نے اس میں یہ کہا ہوا تھا کہ لوگ کیا ہوتا ہے کہ ساتھی زیادہ دیر نہیں رہتے، انہیں جدا ہونا ہی ہوتا ہے، دن اور رات ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، کہا تھا نا جی شاعر نے۔ میم۔ تو اس طرح جی سے جو آپ اپنی پوئٹری میں سے پڑھی ہوئی چیزیں، کچھ شعر دوسروں کے اٹھا کے وہ بھی اس کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی آپ اس کے اندر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کلو من علیہا فان، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز اس دنیا میں پیدا کی ہے وہ فانی ہے، ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے، اور جب ساتھ چھوٹ جاتا ہے تو دوسرا شخص
تنہا رہ جاتا ہے. اور ابھی میں نے آپ کو ایک اور جو پڑھائی تھی اس کی لمیس والی شاعری جو مادی قریب کی, انہوں نے بھی ابو العلا مادی قریب جو تھے انہوں نے کہا ہوا تھا کہ اسی کے حوالے سے کہ میرے ساتھی چلے گئے اور میں تلوار کی مانند تنہا رہ گیا. تو اس طرح سے آپ اپنی اسی شاعری میں سے جو اشعار ہیں ان کا خلاصہ, ان کا مفہوم ذہن میں رکھ کے تو وہ اشعار بھی یہاں کوٹ کر سکتے ہیں. اگر عربی نہ بھی ہے تو آپ ان کے اردو میں ہی بتا سکتے ہیں. اس طرح سے آپ کا جی میم. اچھا امپریشن ہو جاتا ہے. اچھا جی, پھر اس کے بعد اگلا شاعر آپ کا ہے شیخ اصغر علی روحی. ان کا مختصر تعارف دے کے تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ انہوں نے اپنی شاعری میں کیا کہا, اس کا ترجمہ مجھے چاہیے. میم انہوں نے اپنی شاعری, ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ شمس الدین قاضی اصغر روحی بن شمس الدین قاضی ہیں. ان کی ولادت آپ کا کھٹالہ شہر میں ہوئی تھی. کیمرہ وہ ادھر جا چکا ہے دوسری طرف. جی میم. ہاں جی. ان کی ولادت جو ہے یہ کٹالہ شہر میں ہوئی تھی جو لاہور سے اسلام آباد کی طرف جاتے ہوئے رستے میں آتا ہے. یہ دو شہروں کے درمیان واقع ہے, وزیر آباد اور گجرات کے درمیان میں. ان کے والد محترم بچپن کی حالت میں ہی دنیا سے وفات پا گئے تھے, اور انہوں نے اپنی تحصیل علم کے لیے, طلب علم کے لیے لاہور کا سفر کیا. بہت ہی اب آپ ان فاضل. کی مجھے یہ بتائیں کہ خدمات ہمارے عربی کے لیے جو اب ان کی خدمات ہیں ریسنٹ جو بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ انہوں نے جو اشعار جو بیان کیے یہ میم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بیان کیے ہیں. انہوں نے آپ کے شیخ جو اصغر اشعار, علی روحی ہے نا؟ جی جی, اصغر علی روحی. نہیں, مدح انہوں نے النبی میں کہاں یہ بیان کیے بچے؟ میم یہ مدح نبی میں کیے ہوئے ہیں اشعار ہیں. یہ انہوں نے عربی متن میں لکھا ہوا ہے کہ وحی فی مدح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا ایک منٹ, میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. 127 پیج پہ نا یہ. جی میم. والابیات العظیم من قصیدہ. اچھا یہ قصیدہ اس میں ہے. جی جی. یہ قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں انہوں نے لکھا ہے, اور جو ہے اس سے انہوں نے اپنے دیوان کا افتتاح کیا ہے, لیکن جی یہ میم. اشعار اس میں نہیں ہے. اچھا. یہ اشعار اس میں نہیں ہے. ایک قصیدے میں مختلف اغراض کے اشعار ہوتے ہیں. یہاں پہ لکھا فی علم الفراق والہجر. کیا مطلب ہوا اس کا؟ عنوان جو دیا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ میم اس کا مطلب ہے کہ ایک منٹ, فراق ہجر اور دکھ کے بیان میں. ہاں جی, دکھ اور جدائی جو ہے اس کے جدائی اور فرقت کے دکھ کے بیان میں. تو یہ شاعری بیان میں. مدح النبی میں نہیں ہے, وہ قصیدے میں, اس قصیدے میں سے ضرور لیے گئے. چلیں اب ان کا جلدی سے مجھے ترجمہ بتائیں آپ. اشعار کا میم؟ ہاں جی اشعار کا. یہاں سے آپ بتائیں گے, چلیں شروع سے ذرا پڑھیں. لقد نادى بفرقتنا غراب, کہتے ہیں کہ بے شک اعلان کر دیا بفرقتنا, ہماری فراقت کا, ہماری جدائی کا, غرابن کوے نے, فرا اور دل کو, فرا القلب اور دل کو ڈرا دیا, بالبین النجائی جدائی کے ساتھ, آنے والی جدائی کے ساتھ. کأن القلب منی یوم بانت, کہتے میرا دل جو ہے وہ اس مانند ہو گیا اس دن بھی, انتر کرشاتن جدائی کے دن, تطیر بحل خلاء, جس طرح ایک پرندے کے پر ہوتے ہیں جن کو ہوا اڑائی پھرتی ہے. ٹھیک ہے. آگے میں نے کہتا ہے کہ یہ دعوت دی گئی, ذکر الشبابی, ذکر شباب نے, التصابی, لہو و لعب کاموں کی طرف, وحل اندا, اور کیا ہی اند صباحی لی مساحی. کہتے ہیں کیا ہی میری صبح میں ہی میری شام ہو گئی. بس اب آپ اس کو ذرا تھوڑا سا وضاحت کریں کہ لقد نادا بفرقتنا غراب, ایک کوے نے ہماری جدائی کا اعلان کیا. ہاں جی, کیا کہتا ہے کہتے ہیں شاعر پہلے شعر میں؟ کوے نے, ہماری شاعر یہاں اپنے مثلا کہ بیان کرتا ہے کہ کوے نے ہماری جدائی کا اعلان کر دیا
کہ اور میرے دل کو آنے والی جدائی سے ڈرا دیا. کہتے ہیں کہ پہلے کعبے کو خراق کی علامت اس لیے کہا گیا ہے کہ پہلے دور میں اہل عرب چراگاہوں کی طرف کوچ کرتے تھے تو ان کے پیچھے جو ہوتے تھے کعبے ان کے گھر میں غذا کے لیے بسیرا کر لیتے تھے. اچھا. تو اس شاعر نے اس کو اس لیے خراق کی علامت قرار دیا اور کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی اعلان کر دیا کہ وہ مجھے منحوس سمجھا جاتا تھا عرب معاشرے میں, اس سے وہ بدفعلی لیتے تھے. جی. اب وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے دل میں جدائی کا ڈر پیدا ہو گیا, اس نے میرے دل کو جدائی سے ڈرا دیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ان القلب منی یوم بان قریشات تطیر بها الخلا. وہ کہتا ہے کہ میرا دل اس دن اس مانند ہو گیا اس پرندے کے پر کی طرح, گویا کہ اس پرندے کے پر کی طرح ہوگا جس کو ہوا کہیں بھی اڑائے پھرتی ہو. ہاں جی. کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ کعبے کی جو اعلان کیا تھا, اس کی جو کعبے کی بات تھی وہ سچ ہو گئی کہ وہ مجھ سے جدا ہو گیا. اور اس دن میرا دل اس مانند ہو گیا کہ اتنا ہلکا ہو گیا کہ کہیں بھی مثلا کہ اس کو اڑائے پھرتے ہو. اچھا, تو ہوا کیسے اڑائے پھرتی ہے؟ کس پر کی بات ہو رہی ہے؟ پرندے کے پر کی بات ہو رہی ہے میم, جب ہوا میں اڑتے ہیں پرندے. ہاں جی, جب ہوا میں اڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرندے کا جب کوئی پر اس سے جدا ہو جاتا ہے, علیحدہ ہو جاتا ہے, جدا ہو جاتا ہے, پھر وہ مثلا کہ پھر وہ پر کی بے جان ہو جاتا ہے, اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ ہوا سے کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے. جی میم. اچھا, تو وہ کہتا ہے کہ کیا اس کا وہ کیا کہتا ہے کہ کیا صبح کے وقت ہی میرے لیے شام ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذکر الشبابی الى التصابی وحل عند الصباحی للمسائی. میں اس کی جدائی میں یہ کہہ رہا ہے کہ میری صبحوں میں ہی میری شام ہو گئی, کہ جوانی نے مجھے پہلے تو لہو و لعب کاموں میں کی دعوت دی, کہتا ہے کہ اب میری جوانی میں ہی میری شام ہو گئی. ہاں جی. کیا مطلب شام ہونے کا؟ صبح اور شام سے کیا مراد لے رہا ہے وہ صبح کو جوانی سے اور شام کو بڑھاپے سے تشبیہ کر رہا ہے کہ میری جوانی میں بھی میرا بڑھاپا آ گیا. کیوں آ گیا اس کا بڑھاپا جوانی میں؟ یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں. میم اس نے اس کی جدائی میں کہا تھا کہ مثلا کہ جس طرح محبوب کی جدائی کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا محبوب گیا تو میری یہ حالت ہو گئی کہ جوان ہوتے ہوتے میں بوڑھا لگنے لگ گیا, فراق لگنے میں, لگا. اس کی ہجر میں, جدائی کے دکھ میں. چلیں جی, ٹھیک ہے جی, طبیب آپ کی ہو گئی ہے پوری. اب ہم تھینک یو میم. شائستہ صدیق یہاں پریزنٹ تھی, ابھی آئی. جی شائستہ صدیق پریزنٹ ہیں؟ رول نمبر 3. نہیں آئی. رول نمبر 4 ہو گیا. ہاں جی, آگے رول نمبر 5. میم وہ چھوڑ گیا ہوا ہے. رول نمبر 5 کا نام کیا ہے؟ بلال ہے شاید, یہاں پھر میم پریزنٹ ہے. رول نمبر 5 پہ تو مارننگ میں عائشہ اسلم آپ پریزنٹ ہیں, اور جی میم. ایوننگ میں 5 پہ جی عائشہ. ہاں جی بچے, آپ اپنی ذرا ویڈیو آن کریں. جی میم. جی میم. فائیو کا ٹاپک ہے جی تشریح اور ترجمہ مع کثیر الانتخابی سوالات. میم جی لحمیات ہند فی مدح رسول. مقتدر الشریحی کے اشعار ہیں, ایسے ہی ہے جی. ٹھیک. ہاں جی. ہاں جی, آپ ذرا ان کا تعارف کروائیں شیخ عبد المقتدر الشریحی کا. جی میم. شیخ عبد المقتدر شریح
وہ محمود سلمان شری دہلوی ہیں. آپ دہلوی کے مشہور صوبہ پنجاب کے ایک شہر تھا نصر میں پیدا ہوئے اچھا جی. اور دہلی میں ہی پرورش پائی آپ نے, اور آپ ادب و انشاء اور شعر گوئی میں کمال حاصل کیا آپ نے. اور اسی دوران آپ نے دہلی کے ایک بڑے صوفی بزرگ نصیر الدین سے آپ نے رابطہ استوار کیا اور ان سے چشتی طریقت حاصل کی. طریقت حاصل کی. سلسلہ اور چشتیہ آپ کون نے سا سلسلہ ہے یہ, کس چیز کا سلسلہ ہے؟ جی میم, آپ نے دہلی میں تدریس و علمی کا سلسلہ جاری چشتیہ رکھا. جی یہ کون سا سلسلہ ہے؟ میم دورہ اثر حدیث جدید دور کا شاعر. نہیں بیٹے, میں بات پوچھ رہی ہوں کیا آپ کہہ رہے ہیں نا انہوں نے طریقت میں چشتیہ سلسلہ جو تھا اس کے ایک حضرت سے انہوں نے حاصل کیا, وہ کیا ہوتا ہے؟ میم یہی شعر گوئی انہوں نے کی اور ادب و انشاء میں کمال حاصل کیا. یہ نہیں بیٹے, سلسلہ چشتیہ جو ہے نا, آپ اسلامیت والوں جی کو تو پتا ہونا چاہیے اور پتا کیا کریں ایسی چیزوں کا. یہ صوفی ازم کا ہے, ٹھیک ہے. یہ صوفیانہ جی سلسلے جو ہیں ان میں سے ایک سلسلہ چشتیہ بھی ہے. جی ٹھیک ہے, میم. جی میم. اچھا جی, اچھا جی, چلیں اور ٹھیک آپ ہو نے گیا. اور آپ بتائیے آپ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آپ نے دہلی میں ہی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا. اور شیخ عبد المقدر نے 26 محرم 761 ہجری میں 88 سال کی عمر میں انتقال فرمایا. اچھا جی, چلیں جی اب آپ یہ بتائیے کہ شیخ صاحب کہتے کیا ہیں؟ جی میم شعر شروع کروں عربی میں؟ ہاں جی, کیا کہتے ہیں یہاں پر وہ؟ یہاں پہ شاعر شعر عبد المقدر بن محمد خیر الخلق اللہ کاتبات هو الذی جعل آن مثلی و انا مثلی. یہاں پہ محمد تمام مخلوق سے بہتر ہیں, وہی ہیں جو کسی ہمسر اور کسی مثال سے برتر ہیں. شاعر شیخ عبد المقدر شہری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کو بیان کرتے ہیں ان شعر میں پورے میں. اچھا جی, پھر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں اور مخلوق سے افضل ترین ہیں. قرآن مجید میں وہ تمام مقامات جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے, شاعر کہتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام کو خطاب کرنا چاہا تو ان کا نام لے کر خطاب فرمایا, لیکن جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرنا چاہا تو وہاں انداز خطاب تبدیل فرمایا. وہ خالق و مالک ہیں, جس طرح سے جیسے چاہیں ان کے شان و عظمت میں آپ اپنے اضافت فرمائی, اس لیے انداز خطاب بھی آپ نے ان کو علیحدہ اچھا جی, فرمایا. اور آپ کی شانوں قدرت رسالت عظمت و منزلت ہر شے سے افضل اعلیٰ منفرد ہے. شاعر کہتا ہے کہ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بے شمار فضائل و محاسن کی جامعہ ہے, اور شاعر کہتا ہے کہ آپ تمام مثالوں سے افضل تر ہیں. آپ کا مثل یہ کوئی بتائیں, لہ نہیں ہے, المزایا آپ کا بلا کوئی بھی نقص ولا ہمسر شبہ اور آپ کی کوئی مثال نہیں ہے. وَلَهُ الْعَطَايَا بِلَا مَنٍّ وَلَا بَدَلٍ. اس کا کیا مطلب ہے دوسرا شعر؟ میم کون سے تھا؟ میم عائشہ دوسرے آپ شعر کا کا کہاں ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا اپنی ویڈیو آن کریں. میم آن کی ہوئی ہے. مجھے کیوں شو نہیں ہو رہی یہاں پر عائشہ اسلم؟ میم میں نے کی ہوئی ہے. مجھے کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ہاں جی, یہ ہے بیٹے آپ. اچھا چلیں, ہاں جی بتائیں جی کیا مطلب ہے اس کا؟ بلا نقص ولا شبہ اور لہ العطایا بلا من ولا میم بدل. جی کون
ہاں تو یہ بچہ دے چکا ہے. میم دوسرے شعر کا آپ کہہ رہی ہیں؟ جی بچے میم جی آپ دوسرے شعر کا کہہ رہی ہیں؟ دوسرے شعر کا, ہاں جی یہی کہہ رہی ہوں. جی یہاں پہ شاید ترجمہ کرتا ہے کہ آپ کے خصائص بلا نقص اور بلا تشبیہ ہیں, آپ کی بخشش بلا احسان جتائے اور بلا معاوضہ ہے. یہاں پر شاعر یہ چاہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص بلا شبہ تشبیہ سے مراد وہ اوصاف و کمالات ہیں جو کسی کی ذات کے ساتھ خاص ہوں اور کسی دوسرے میں نہ پائے جائیں. خالق کائنات نے انسان کی راشد و ہدایت کے لیے محمد صلی اچھا اللہ اب علیہ آپ یہ وسلم مجھے کو بچے بھیجا. بتائیں, شاعر اس کو کہتا ہے تو چھوڑیں, انہیں آپ ایک منٹ, آپ ذرا مجھے بک بند کر کے صرف اس بات کے بارے میں بتائیں, لہ العطایا بلا من ولا بدل. میم جی کون سے شعر آپ کہہ رہی ہیں؟ لہ العطایا بلا من ولا بدل, کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کے خصائص بلا نقص اور بلا تشبیہ ہیں, آپ کی بخشش بلا احسان جتائی اور بلا معاوضہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے, اس کی تشریح کرو گا؟ اس میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص بیان کر رہا ہے کہ بلا تشبیہ سے مراد وہ اوصاف و کمالات اور وہ ہیں کہ جو کسی ذات کے ساتھ خاص ہوں اور کسی دوسرے میں نہ پائے جائیں. خالق کائنات نے انسان کی راشد و ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو شاعر کہتا ہے بچہ یہ بھی میں نے تو بلا من ولا بدل ہی کا پوچھا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں ان کی جو بخششیں ہیں وہ بغیر کسی احسان اور جی معاوضے کے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا کیا, اس جی سے میم, کیا مراد ہے؟ جی بیٹے مطلب شاعر اس میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی دوسروں کے کام میں بلا احسان کیے, کسی کا احسان نہیں جتایا, جب بھی کسی کا کام کیا تو معاوضہ نہیں چاہا آپ نے. صحیح. اس کی آپ تشریح میں کوئی شعر لکھ سکتی ہیں؟ جی میم. بچے اس کے اندر شاعر نے جو تھا آشا کیس, بیٹے ماما کلاس لے رہی ہیں, آپ میرے ادھر چلی جائیں, میں بھی آپ کی بات سن رہی ہوں, میری بیٹی بیچ میں نہیں بولتی ہوتی, میری پیاری گئی. ہاں جی مات کر چلیے آپ کو, ہاں جی وہ آپ کو ادھر رہ رہی ہیں آپ کے پاس, کالج سے جو میں لے کر آئی تھی. اچھا بیٹا ٹھیک ہے, اوکے, میں بھی آپ کو ڈھونڈ کے, ارین آپ سے کہیں آپ کو ڈھونڈ کے دیتی ہوں, انہوں نے رکھا ہے, میں نے ان کو کہا تھا رکھتی ہیں سنبھال کے. اچھا جی, آپ اس کے اندر بچے جو عائشہ کیس نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں اور ان کی بخششوں کے بارے میں, کہ وہ کہتا تھا کہ ان کی آج کی عطا کل کی عطا کو روکنے والی نہیں ہے, کہا تھا نا اس نے اپنے شعر میں. جی میم. آشا کیس والا پڑھا آپ نے؟ تو اس طرح سے جو آپ کے انہی میں جی سے میم جو کیا پڑھا؟ لفظ ہے نا اس سے ریلیٹڈ آپ ان کو اپنے اس میں لکھا کریں, اس سے اچھا امپریشن آتا ہے. جی میم. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے علاوہ ایک چیز جی میم. وہ ٹھیک. کہتا ہے کہ لہ العزائم امدا من قنل باطل, کتاب کھولیں ذرا دیکھیں اس کو. تیسرے شعر کا دوسرا مصرع ہے لہ العزائم امدا من قنل باطل, اس کا کیا مطلب ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ میم تیسرا شعر کہہ رہی ہیں آپ؟ تیسرے شعر کا دوسرا حصہ, دوسرا مصرع, بیٹے دیں مجھے پینسل منی. ٹھیک ہے کہ اس میں شاید آپ کی اخلاق بنا, ایک منٹ میم, جی جی, کہ آپ کے اخلاق بلند طریقی کے ستاروں سے زیادہ حسین ہے, کہ آپ کے ارادے بہادر نیزوں سے زیادہ ہاں جی, کارگر ہیں. آپ کے ارادے, جی آگے کیا ہے آپ کے ارادے؟ نیزوں سے زیادہ کارگر ہیں. سوری مجھے سمجھ نہیں آ پا, اس کو تھوڑا دوبارہ بتائیں گی؟ جی میم, آپ کے بلند اخلاق طریقی کے نہیں, ستاروں سے اخلاق زیادہ کو چھوڑے, میں حسین ہیں, دوسرے حصے کی آپ بات کے کر رہی ہوں, ارادے آپ کے ارادوں کی آپ کے بات کر رہی ہوں. ارادے بہادر کے, ہاں جی,
بہادر کے نیزوں سے زیادہ کارگر ہیں. ہاں جی، تو کیا مطلب بنا اس کا؟ کیا کہنا چاہتا ہے شاعر اس شعر میں؟ کیا سمجھا رہا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ آپ کے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت نے جھوٹ، وعدہ خلافی، غرور، جھوٹی شہادت، سود گوری کو سب کو حدیث میں ارشاد باری تعالیٰ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اچھی اخلاق امت تک پہنچانے کے لیے اخلاق کی مبعوث کیا بات گیا ہوں. نہیں ہو آپ رہی، کے آپ میری اخلاق بات سمجھ نہیں حسنہ رہے عائشہ. کا پیکر عائشہ بنا آپ کے میری آپ بات نہیں سمجھ رہے. وسلم میں کی آپ سے ذات کو صرف عزائم جمیل والے حصے اور کی اخلاق کو تشریح چاہ رہی عظیم ہوں. قرار دیا گیا ہے. یہاں ان کی جو مکارم ہے، ان کے اخلاق کے بارے میں بات نہیں میں کر رہی. میں پوچھ رہی ہوں کہ جو بہادر کے نیزوں سے زیادہ کارگر ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میم اس میں شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتانا نہیں بیٹے، چاہ اخلاق رہے کی ہیں. بات نہیں ہو رہی. یہاں بات ہو رہی ہے ان کے پختہ ارادے کی کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ پختہ کریں ارادے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک سے بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے. آپ کسی سے بد زبانی نہ کرتے نہیں تھے، بیٹے، کبھی نہیں بدگوئی اور نہیں تلخ شیری. ایسا نہیں، یہ نہیں میں پوچھ رہی. میں بار بار آپ کو بات کر رہی ہوں کہ نیز بہادر کے نیزوں سے زیادہ کارگر کیسے ثابت تھے، وہ میں آپ کو یہاں پہ پوچھ رہی تھی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے پختہ تھے؟ ہاں جی، تو پھر انہوں نے یہاں کیوں کہا کہ اس کے بہادروں کے نیزے سے زیادہ تھے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی بیٹے، ارادے پختہ اور بہادر تھے کہ آپ نیک کام کا جو ارادہ کرتے تو اسے کر گزرتے تھے. ہاں جی، جس طرح بہادر شخص کا تیر اپنے ہدف کو پا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اس سے بھی بڑھ کر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا ارادہ کرتے اس کو مکمل طور پر حاصل کر لیا کرتے. بہادر سپاہی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نیک کام کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کر گزرتے. اچھا جی، چلے میں اب اس کو فی الحال آپ کی میٹنگ ہی اینڈ کر رہی ہوں. آپ کا ہو گیا، میں دوبارہ